الحمد لله وكفى وعباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے نقل فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب میت مردہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس کے لیے سورج کی غروب کا وقت پیش کیا جاتا ہے، اور یہ میت اپنے چہرے کو، اپنے آنکھوں کو مل لیتا ہے۔ میت کہتا ہے، مردہ کہتا ہے، مجھے چھوڑو، دعونی ان اصلی، کہ میں نماز پڑھوں۔ ابن ماجہ کی حدیث۔ ابھی یہ حدیث مبارکہ مردہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے، سورج کے غروب کا نظارہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس میں ہمیں کیا درس مل رہا ہے؟ اس میں ہمارے لیے درس یہ ہے، اس سے نماز کی پابندی لوگوں کے لیے فوائد ہیں۔ جو بندہ نماز کی پابندی نماز ہے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے چھوڑو، میری نماز قضا ہو رہی ہے۔ یہ مسافر جیسا ہے۔ مسافر بندہ راستے پہ جا رہے ہیں، سورج غروب ہونے والا ہے، گاڑی میں سوار ہیں، ڈرائیور کو بار بار کہتے ہیں گاڑی روک دو، میری نماز قضا ہو رہی ہے، گاڑی روک دو، میری نماز قضا ہو رہی ہے۔ ہر جس صورت میں ہے وہ اپنی نماز کو ضائع ہونے نہیں دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے پیسے زیادہ لگ جائیں، میں کرایہ دیتا ہوں، مجھے اتار دو، میں دوسری گاڑی پہ سوار ہوں گا، لیکن میری نماز قضا نہ ہو۔ تو یہ خصوصیت، یہ فوائد ہمیں قبر میں ملتے ہیں۔ قبر میں رکھا جاتا ہے تو مردہ کہتے ہیں مجھے چھوڑو، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ فرشتے کیا سمجھیں گے؟ فرشتے کے سوال میں یہ کامیاب تو نہیں کہ کامیاب ہوگا، ناکام ہوگا۔ ہر بندے کا دل کہتا ہے کہ یہ بندہ فرشتوں کے سوال میں بھی کامیاب ہوگا، اور قبر اس کے لیے راحت کی جگہ بنے گی۔ اور ہمیں یہ درس ملا کہ نماز کا وقت، نماز کی پابندی کر لیں۔ اور یہ عصر کا وقت کیوں ہوتا ہے؟ عصر کی غروب کا وقت کیوں ہوتا ہے؟ سورج کے غروب کا وقت کیوں ہوتا ہے؟ صبح کے وقت کیوں نہیں؟ ظہر کیوں نہیں ہے؟ مغرب کیوں نہیں ہے؟ عشاء کیوں نہیں ہے؟ یہ کیوں؟ اصل میں عصر کے وقت لوگ کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ جو عاشقی نمازی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں نہیں میری نماز قضا ہو رہی ہے، چھوڑو، میں کام نہیں کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں۔ اس وجہ سے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہمیں یہ مثال پیش کی ہے کہ عصر کی نماز کا وقت اس کے لیے پیش کیا جاتا ہے، مردے کے وقت۔ اللہ جل ہم سب کو 5 وقت کی نماز کی پابندی محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔